اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان خاص مقامات پر اور بات سمجھنے کے لیے صرف مثال دے رہا ہوں میں، ان مثالوں کو حجت مت بناؤ، نہیں حجت مت بناؤ۔ بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہے، کمپنیوں کے اندر میں مال بنتا ہے، دیا جاتا ہے، مارکیٹنگ چلتی ہے، سب کچھ، لیکن کوئی بڑی کام اور بڑے اگر مارکیٹنگ کرنا ہے یا لین دین کرنا ہے تو ان کو کیا کرتے ہیں کہ آفس پر آئیے آپ، آفس پر، وہ بھی بند کمرے کا آفس ہوتا ہے، وہاں پر ڈیلنگ ہوتی ہے کام کاج کا، رازوں کے ساتھ میں ہوتا ہے معاملات۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدیں تو عام نمازیوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، مدرسے علم کے حاصل کرنے کے لیے، نہ قدری کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، لیکن خدا کے سوئے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر پوچھے کہ اپنے محبوب کے صدقے میں تو نے اپنے محبوب کے صدقے میں کوئی خاص مقامات بھی جہاں پر تجھ سے ہم کو ہم کلامی کا شرف ملے، زیادہ چکر میں تو نہیں پڑ رہے نا، اللہ سے اگر پوچھیں، جو سچے دل کے ساتھ میں خدا کی محبت میں خدا سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرنے کی دعا خدا سے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ایڈریس بتائے گا، جاؤ خانقاہوں کی طرف۔ کیا کرے گا؟ خانقاہ کیا ہے؟ خانقاہیں اس امت کے لیے موسیٰ کلیم اللہ پر جیسے کوہ طور اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمایا تھا ایک جگہ، اور وہاں پر تو وہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی تو ان کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کیا تھی؟ بنی اسرائیلیوں نے ہرس کیا کہ ہم بھی آ کے سنتے، نہیں آ سکتے تم، آئیں گے تو کان بہرے ہو گئے تھے ان لوگوں کے، آنکھیں بند ہو گئے تھے، ذرا گھورنے کی کوشش کرے۔ یہ مقام خاص ہوتے ہیں، خانقاہوں کو خانقاہ کی صورت سے دیکھو، ناقدری کی صورت سے دیکھیں گے تو پھر گمراہیت آ جائے گی، اس لیے کہ وہ مقام خاص ہوتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہم کلامی کا شرف عطا فرماتے ہیں اور ہم کلام ہوتا ہے۔ اب اتنی بڑی بات موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو تھا یہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کے صدقے میں اپنی امت پر بڑا کرم فرمایا ہوں، نوازشیں بہت زیادہ جتنی امت سابقہ پر میں نے نہیں کی، لیکن میرے محبوب میں تمہاری امت پر مہربان ہوں، تمہارے صدقے میں ان پر نوازشیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے کہ مولا تو نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور عطا کیا تو ہمارے لیے بھی کچھ ہے؟ اگر کوئی سچے طلب اور دل کے ساتھ میں، چاہے وہ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا اسکالر ہو یا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا نظام ہو، لیکن سچی طلب کے ساتھ میں رب کے پاس میں، یا اللہ میں تیرا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں یا خاص نسبتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور واسطہ دے وہاں پر رب کو، رب کی رحمت کا اور رب کی ہدایت کا، تو رب العالمین یہ کہے گا کہ قرآن پڑھ لو کافی ہے، نماز پڑھ لو کافی ہے، یہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اچھا اب ہماری پسند کو چاہتا ہے تو ہمارا بننا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ ایڈریس بتائے گا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوہ طور تھا مقام خاص جہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا تھا موسیٰ کلیم اللہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے بندوں پر جب زیادہ مہربان ہوتے ہیں، بندے اگر سچی طلب کے ساتھ خدا سے مانگتے ہیں، اور میرے بچوں یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ آج امت دنیا کو تو اللہ سے مانگتی ہے لیکن حق کو اللہ سے مانگنا بھول گئی ہے، دین کو اللہ سے مانگنا بھول گئی ہے۔ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ دنیا کو اللہ سے مانگتی ہے، کیا جی انجم بھائی؟ ہاں، اولاد دے اللہ تعالیٰ، دنیا دے، اور وہ دے، یہ کام بنا دے، وہ کام بنا دے، لیکن حق اللہ سے مانگنا بھول گئی ہے یہ امت، اور یہ امت کا سب سے بڑا گمراہیت کی بنیاد ہے۔ کیوں کہ وہ تو خدا پاک نے دنیا کو تو لکھ دیا ہے تقدیر میں، لیکن خدا سے مانگنے کی چیز کیا ہے؟ خدا سے مانگنے کی چیز خدا کا حق ہے کہ تیری ذات تک ہم کیسے پہنچے، یا اللہ تیری ذات تک پہنچنے کا راستہ تو خود ہم کو بتا۔ اچھا پہنچنا اللہ تک ہے تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بندے بنائے ہوئے روڑوں سے سڑکوں سے جا سکے گا کہ جی عبداللہ کے بنائے ہوئے بندوں کے بنائے ہوئے روڑوں سے سڑکوں سے ان کے نظاموں سے اللہ تک کیسے پہنچ سکے؟ اللہ تو بے نیاز ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَرَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہہ دیا، اور بندوں کو صرف اس بات کا حکم دیا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا،
کہ مجھ تک پہنچنے، مجھ تک پانے کے لیے تم کوشش اور محنت کرو، اس کے مکلف تم ہیں۔ اس کے بعد خدا کیا کہتا ہے؟ اگر تم مجاہدہ اور سچی نیت کے ساتھ مجھے پانے کا اگر ارادہ کرو گے، فینا، فینا کی شرط ہے، اس سے مراد، فینا سے مراد، فینا سے مراد ذات حق ہے۔ مجھ کو پانے کی اگر تم کوشش کرو، محنت کرو، جستجو کرو، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میں تمہارے لیے اپنے تک پہنچنے کے راستے میں خود کھول دیتا ہوں۔ بندے پوچھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تجھے پاتے ہیں اور تجھ کو تجھ سے مانگتے ہیں۔ اب بندے کہے کہ ہم کو ضرورت نہیں، سب کچھ تیرے سے مانگیں گے، لیکن تیری ذات کو ہم اپنی مسلک سے مانگ لیں گے، اپنے امیر سے مانگ لیں گے، اپنے پیر سے مانگ لیں گے، اپنی جماعت سے مانگ لیں گے، اپنے علم سے مانگ لیں گے، اپنے قوم سے، اپنی سماج سے، اپنے ملک کے نظام سے مانگ لیں گے۔ تو اللہ کو کیا پڑا کہ پھر وہ اپنی پہچان دیں۔ اس لیے ہر بندہ اگر سچی طلب کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اگر اللہ کو مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا؟ ارے اس کے اندر میں سچی طلب ہے نا، تو چلو اس کو اب اپنے ملنے کی جگہ پر پہنچائے گا جہاں پر اپنا ہم کلام کرتا ہے اور ہم ذکر بناتا ہے اور اپنی پہچان عطا کرتا ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر میں یہ وہ مقام، کون سے مقامات تھے؟ مسجد عبادت کے لیے ہے، علم کے لیے مدرسے ہیں اور دوسرے اور مقدس چیزیں ہیں، لیکن عظمت اور تقدس کے لیے کعبۃ اللہ ہے اور عشق و محبت کا مرکز گنبد خضرا ضرور ہے، لیکن رب العالمین سے رب کو پانے کے مقام کے لیے خدا پاک اگر ایڈریس اگر دے گا تو کہاں پر دے گا؟ تاریخ میں وہ کون سے مقامات رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوہ طور تھا، ہم کلامی کے شرف کے لیے، تو کہا کہ ایسے بندوں کو جو میری سچی طلب پیدا کرے، اب میں ان کے کانوں کو پکڑ کر، ان کی گردنوں کو پکڑ کر کہاں کروں گا؟ جہاں پر میں ملتا ہوں، جہاں میں ان سے ہم کلام ہوتا ہوں، جہاں میں ان کو یاد کرتا ہوں۔ وہ مقام کون سے مقام ہوتے ہیں؟ خانقاہیں ہوتی ہے، خانقاہیں۔ اس لیے کہ خانقاہوں کو اتنی عظمت کیوں دے رہے تم مسجدوں سے زیادہ؟ مسجدوں سے زیادہ نہیں، عظمت اپنی جگہ ہے۔ ہاں کیا چیز ہے؟ مقام الگ ہے، فضیلت الگ ہے، افضلیت الگ ہے۔ افضلیت تو مکے اور مدینے کی مسجدوں کی ہے، مدرسوں کی ہے، لیکن فضیلت میں اب ضرورت اس کو علاج کی ہے، اور آپ لے جا کر اس کو باورچی ہوٹل میں بٹھا رہے ہیں کھلانے کے لیے دسترخوان پر، ارے وہ تو صحت مند کے لیے ہے۔ اب اس کو تو فی الوقت میں علاج کرواؤ۔ امت کو اعمال دیے جا رہے ہیں، علم دیا جا رہا ہے، عمل دیا جا رہا ہے، اور مسلک اور جماعت دی جا رہی ہے، اور دنیا کے اور نظاموں کی طرف میں، لٹریچروں کی طرف میں وہ سب ہے، غذا ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن ہے بیمار نہ، اور بیماری اس کی اس درجے میں ہے کہ اس کا رخ دین سے نہیں بلکہ رب سے پھرا ہوا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میں اگر بندہ متوجہ ہو کہ یا اللہ تو مجھے اپنا دوست بنا لے، کب تک خالی عبادت میں محجوب، میں زندگی بھر کے وہ پیشانی پہ 3 گھٹے بھی آ جا رہے لیکن کبھی تیرا دیدار نہیں، کبھی تو میری ایک سجدہ بھی قبول کیا کہ وہ مجھ کو اس کا احساس نہیں کہ میری زندگی ایسی چلی جائے گی کہ کوئی ایسا سجدہ ہو کہ جس پر تو کہہ دے کہ ہاں یہ میرے لیے ہوا سجدہ، تو کہے کبھی الحمدللہ رب العالمین تو رب کہہ دے کہ ہاں میں ہی تیرا تو رب ہوں۔ ہم کلام نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ، مگر زبان سے نہیں ہوتا، وہ دل سے ہوتا ہے، دماغ سے نہیں ہوتا، دماغ میں تو مکاریاں آتی ہے، تفسیریں رہتی ہے، علم رہتا ہے وہاں پر، لیکن دل سے۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی میں تو یہ بات ملتی تھی، خیر دل جانا وہ اظہار کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک الگ محنت کا ایک رخ ہے، اور وہ رخ کی منزل بھی جو دیتا ہے نا وہ رب ہی دیتا ہے۔ لیکن آج امت دنیا کو تو مانگتی ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ کو مانتی ہے، اللہ کو مانگتی ہے غیر اللہ سے۔ نکو ہماری مسلک سے ہوں بس اس پہ ہماری نجات ہو جاتی، اس پہ ہم کو اللہ مل جاتا، یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارے لیے اصل شریعت کا نظام ہے۔ رخ تو مڑ گیا ہے نا۔ اللہ کو مانگنا، سب کچھ تو مانگے اللہ سے، لیکن جہاں اللہ کو مانگنے کا وہ راستہ آیا وہاں پر رخ کو موڑ دے دے، کتنی بڑی گمراہیت ہے نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ حق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے کو ملنے کا اور اپنے کو مانگنے کا یا اپنے کو لینے کا اگر کسی کو دیا تو صرف اور صرف خدا کی قسم میرے آقا ذات مصطفیٰ ہے کہ میرے محبوب تمہارا جو ہے وہ میرا ہے. کیا فرما دیا؟ جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، جو تمہارا نہیں ہے وہ میرا نہیں. تو رب ملے گا ہی کہاں؟ وہ ایک حق تو صرف ایک کو دیا، وہ میرے آقا کی ذات ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مانگ سکتے ہیں مصطفیٰ سے رب کو، مانگ سکتے ہیں مصطفیٰ سے رب کو. اب جب مصطفیٰ کا دامن پکڑ کر آپ کے توسط سے رب کو مانگیں گے، رب قبول کرے گا، تو پھر وہ رب کیا کرے گا کہ اپنے محبوب کے قابل بنانے کے لیے محبوبین کا راستہ اس کے لیے آسان کرے گا. تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کی توبہ بھی قبول ہوئی اور وہ ہدایت کے راستے پر آ رہا ہے. یہ رب کی طرف سے اس کے لیے حق کا فیصلہ ہوا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقام خاص، خانقاہیں، خانے خاص ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ خانے خاص ہوتی ہے. وہ میں نے مثال دیا نا کہ بڑی بڑی فیکٹری اور کمپنیوں کے اندر میں جب بڑے بڑے کچھ معاملات ہوتے ہیں تو کہا کہ نہیں آفس پہ آ جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر ایسے ہی خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات کرنے کا موقع آتا کہ اللہ میں آپ سے ہم کلام کہاں ہوں، تو نہیں، سیدھا آنا کہاں پر آنا؟ کوہ طور پر آنا. اور کیسے آنا؟ روزہ رکھ کر آنا اور ایسے آنا اور بغیر چپل کے آنا. کتنا احترام سکھایا جی، سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اہل طریقت کو خانقاہوں کا احترام، کوہ طور پر جانے کا طریقہ بتایا کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام؟ یہ تو احسان ہے ان کا، موسیٰ علیہ السلام کا. سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے راہ طریقت کو امت کو بڑا بتایا. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہ اللہ تیرے دوست سے ملنا چاہتا ہوں، تو اچھا دوست سے ملنا چاہتے ہیں، حضرت خضر سے ملنا، تو جاؤ جہاں پر دو دھارے ملتے ہوں گے نا وہاں پر جا کر ہمارے دوست کو ڈھونڈ لینا. ارے میں پیغمبر ہو کر ولی کے پاس میں نہیں، ان کے پاس جانا پڑتا، تمہیں پیغمبر ضرور. تو کیا اللہ میرے سے زیادہ ان کے پاس میں علم ہے؟ تو ان کا علم الگ ہے، تمہارا علم الگ ہے. ان کا علم چونکہ راز اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ہے، تو وہ علم ایسا ہے جیسے ایک چوڑی سمندر میں چونچ ڈالے تو جو پانی ہے. موسیٰ تمہارا علم ہے کیا ہے؟ اولیاء کا نظام. اور وہ سمندر ہے. مولا علی کا علم وہ علم ہے اولیاء کا. تو پھر چونچ والا علم، اس کا فیضان یہ ہے کہ چونچ والے علم کی بنیاد پر، قطرے والے علم پر دنیا میں لاکھوں محدث اور لاکھوں مفکر و مفسر بنے ہیں. اور دنیا میں علم کی شان دنیا میں ظاہر ہے. مسجدوں کو ائمہ ملتے ہیں، مدارس کو شیخ الحدیث ملتے ہیں. یہ سب کچھ وہ ایک قطرے والے علم کی برکت ہے، سوغات ہے. تو پھر وہ سمندروں والا علم جو آل علی اور اولاد علی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، غوث و خواجہ کو عطا فرماتا ہے، وہ وارثین انبیاء کو اور آل رسول کو عطا فرماتا ہے. وہ علم کے قطرے میں کا کروڑواں حصہ اگر کسی کو مل جائے تو دنیا میں ختم بوسی نہیں کریں گی، ان کی چوکھٹ پریشانی کو نہیں جھکائے گی. اچھا جھکانے پر اللہ ناراض ہو جائیں گا. پہلوانا بولتے کہ جھکنا شرک ہے، لیکن جھکنا ہی تو شرک کی نفی ہے نا. جھکنا ہی تو شرک کی نفی ہے. جھکنا ہی تو اپنے کبر کی نفی ہے. اپنے کو کچھ نہیں سمجھ کر جھک رہا ہے. جو اپنے کو کچھ سمجھے وہ مشرک ہے. نہیں، اللہ کا فارمولا تو یہ ہے، لیکن یہاں پر اس کا الٹا فارمولا کیسے؟ نہیں بولے اولیاء کے سامنے جھک گیا، پیر کے سامنے جھک گیا تو یہ شرک ہو جاتا ہے. یہ تیرا ایجاد کیا ہوا شرک ہے. اگر جھکنا ہی شرک ہوتا تو پھر حضرت آدم کے سامنے فرشتوں جیسے پاک مخلوق کو اللہ کیوں جھکایا؟ توحید کا پہلا درس تو وہیں سے شروع کیا ہے کہ بنی آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا. توحید کی پہچان تو وہیں پر قائم کروا دیا. اگر اللہ کو اپنے سامنے ہی جھکانا پسند ہوتا تو وہاں پر روک دیتا. اور شیطان کا شرک چلتا نا تو پتہ یہ چلا کہ نہ جھکنا یہ شیطان کا شرک ہے، اور جھکنا یہ فرشتوں کی توحید ہے. جھکنا فرشتوں کی توحید کی علامت ہے، اور نہ جھکنا شیطان کا شرک ہے. اللہ تعالیٰ پوری امت کو شیطان کے شرک سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ سے جو ہدایت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو قبول کرتا ہے تو وہ رب کیا کرتا ہے؟ پھر ان کو جا تو مانگا میں دے دیا بلکہ نہیں دیتا. یہ کیونکہ قیمتی چیز ایک ہی بار مانگنے پر نہیں دیتے، بلکہ اس کو اس کی اہمیت بتانے کے لیے ذرا وایا دیتے ہیں.
تاکہ اس کی عظمت اور اس کی اہمیت معلوم رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو پھر کس طرف میں متوجہ کرے گا؟ اپنے ان خاص مقامات کی طرف میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایڈریس ہوتا ہے، جہاں اللہ ملتا ہے، جہاں ہم کلام ہوتا ہے، جہاں یاد کیا جاتا ہے، جہاں یاد کروایا جاتا ہے. خانقاہوں کی طرف میں ان کے رخ کو موڑتا ہے. ساری دنیا میں ڈھنڈلا ڈھنڈلا کے پریشان روحیں آخر میں جہاں پر آئے گی تو وہی خانقاہیں ہوں گی. پھر وہاں خانقاہوں کے اندر میں پھر ایسے سیراب ہوں گے اور وہ چیز اور وہ نعمت ان کو مل جائے گی. رب مل جائے گا، رب کا محبوب بھی مل جائے گا. صرف محبوب نہیں بلکہ آل علی اور اولاد علی اور پنجتن پاک اور کروڑوں اولیاء ان خانقاہوں کے اندر میں مل جائیں گے اس کو. اور جس کو ان خانقاہوں کے ذریعے سے خطرہ پلا دیا گیا، ان کے پیوے ہونے کی پہچان کیا ہوگی؟ پھر وہ گھٹا نگلنے والے نہیں ہوں گے کہیں اور، بس مدہوش ہوں گے ساتھ. اب نکل میدان کے اندر میں رب سے کہے کہ یا اللہ پوری زندگی تو میں نے اپنے غرض کے لیے اور اپنی ضرورتوں کے لیے، لیکن اب بچی ہوئی زندگی کو کچھ اپنی منشا اور اپنے مفاد کے لیے بھی اور اپنے کام کے لیے بھی مجھے قبول کر لے. اب پوری ہمت کے ساتھ میں جب میدان میں آئے گا تو رب بھی تو پھر اس سے کام لینے کا ارادہ کرے گا. بولے گا کہ ٹھیک ہے تو آیا ہے اب ہمارے پاس میں، اب ہم تجھے نوازتے ہیں. سب سے پہلے جنت سے تیرے دل کو خالی کر دیں گے، جہنم کے خوف سے تیرے دل کو نکال دیں گے. دنیا میں کیسا ہوگا کہ میرے ناتی پوتی کا کیسا ہوگا، کہ میرے گھر کا کیسا، کہ میں مر گیا تو میری بڈھی کا کیسا ہوگا، کہ میرے بچوں کا، وہ سب نکال دیں گے. وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان لوگوں کو اپنے خاص مقام کی طرف میں رہبری کرتا ہے کہ جاؤ اب وہاں پر. اب خانقاہوں کی اتنی اہمیت اور عظمت کو میں یہ مقام کو بتا دیا ہوں تو اعتراض ہو سکتا ہے نا، ارے اتنی عظمت اور اتنی اہمیت کیوں بتا دی حضرت؟ ارے مسجد سے کیا بڑھ کے ہے، کہ وہ وہاں سے بڑھ کے ہے، کہ یہاں سے بڑھ کے ہے، کہ ایسا کیا مقام ہے؟ خانقاہیں تاریخ میں قرآن و حدیث کی صورت میں خانقاہیں خانہ خاص ہوتی ہے. اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ خانقاہیں موٹی زبان میں کہہ دوں بندے اور رب کے ملن کا مقام ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کا. کیونکہ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کرتا ہوں. اور آگے کی تشریح یہ ہے کہ اللہ جس کو یاد کرتا چاہتا ہے اس کو اپنے یاد کرنے کا موقع دیتے ہیں، پھر ان کے لیے ان کو چھاٹ چھاٹ کر اس مقام پر لاتا ہے جہاں پر مقام پلیس بھی پیسفل ہو، مقام قرب بھی ہو. جیسے کوہ طور پر بلاتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ایسے ہی خانقاہوں کی طرف میں ان کو رجوع کرتا ہے. وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان خاص مقامات کے اوپر پہنچتے ہیں. سمجھ میں آگی بات؟ وہاں جب پہنچتے ہیں تو چونکہ وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں پر پہلے سے یا پھر خدا کے وہ نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے پسند ہوتے ہیں ان کی یاد کی وجہ سے وہاں کا پورا ماحول منور اور نورانی رہتا ہے. رب کو وہاں پر آنے میں کیوں؟ تو پھر اللہ آتا کہاں ہے؟ اللہ کو جہاں پر اس کے یاد کی وجہ سے جہاں گراؤنڈ بنا ہوا ہوگا نا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُكُمْ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کرتا ہوں. جہاں پر یادیں ہوتی رہتی ہے اسی لیے خانقاہیں ہوتی ہے کہ وہ مقام کون سے مقام ہوتے ہیں کہ جہاں پر اس کے دل جلے، یاد کرنے والے جب اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ وہاں پر موجود رہتا ہے. اب اس کی دلیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ یہ کلمہ تو عام لوگ بھی پڑھتے نا، مگر میں کچھ خاص بولا تھا. تو کہا کہ یہ وہ کلمہ ہے مگر ذرا خاموش ہو کر بناؤ، اپنی جگہ رکھ لینا بن کے. سارے لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لیکن میرے موسیٰ اپنے ملنے کا ایڈریس اپنے محبوب کو محمد رسول اللہ دیا ہونا تم کو. یہ کلمہ وہ عظمت والا کلمہ ہے کہ جہاں اس کا ذکر کیا جائے گا وہاں میں خود موجود رہتا ہوں. حدیث ہے نسائی شریف کی کہ جہاں پر میرے وہ دیوانے جن کو میں پسند کرتا ہوں میری نسبتیں ملتی ہے، ان مقامات کے اوپر تم چلے جاؤ تو پھر وہ مقامات ہوتے ہیں. اس لیے آستانوں پر جا کر یاد الہی کیوں کی جاتی ہے؟ جہاں اولیاء بیٹھ کر یاد الہی کیے تھے وہاں پر کیوں یاد الہی کی جاتی ہے؟ غار ہیرا پر جا کر کیوں یاد الہی کی جاتی ہے؟ کچھ صفہ چبوترے کی خصوصیت اور فضیلت حدیث میں کیوں آئی ہے؟ غوث پاک کے چلوں کی اہمیت اور عظمتیں کیوں ثابت ہے؟
اولیاء کے آستانوں کی چوکھٹیں اور فضیلتیں پھر امت کو کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ وہ مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندے. اب اس کی بھی دلیل دے دو قرآن سے. کیا بات ہے جی آج قرآن کی دلیل اب ہوتا رہے؟ نہیں، کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندے، انبیاء نہیں، امام الانبیاء تو بہت آگے کی بات ہے. خدا کی قسم آپ کی سنت اس معنی میں کہ رب کی خوشنودی بھی وہاں پر ہے، تو سنت تو بعض رخ کے اعتبار سے عاشقین کے لیے فرض سے بڑھ جاتی ہے. فرض تو اللہ کا قرض ہے، معاف کر دوں گا بولے گا، لیکن سنت چونکہ اس میں رضائے مصطفیٰ ہے تو رضائے خدا بھی ہے، رضائے مصطفیٰ بھی ہے. سنت کی اہمیت اور فرض کیوں کہ عاشقین کے لیے تو فرض تو رب کا حکم تھا، سنت تو رب کی خوشنودی بھی ہے، مصطفیٰ کا عمل بھی ہے. اس لیے تو سنتوں کی بھی تو اہمیت ہونا چاہیے نا ہمارے پاس میں، سنتوں کی اہمیت بھی تو ہونا چاہیے نا. اب قرآن مجید میں شعائر اللہ فرمایا گیا، صفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح، کہ حج کو جاؤ تو وہ شاعر اللہ ہے کہ صفا و مروہ کی دوڑ لگانا. اور صفا مروہ کی دوڑ سرکار کا سنت تھوڑی ہے، دہرایا، دہرانے لگوایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہے کس کی؟ حضرت ہاجرہ. اور ہاجرہ نبیہ ہے گی، عورت تو نبی نہیں ہو سکتی نا. کون ہے پھر؟ ولیہ ہے، مانتے ہیں ولیہ. تو ایک ولی کے عمل کو اللہ تبارک و تعالی ایک نبی کی محبت میں، وہاں کیا تھا؟ ولی کا عمل لیکن محبت نبی. حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو خوش کرنے کے لیے صفا مروہ کی دوڑ نہیں لگائی، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے نبی تھے، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ تھے کہ جن کے پیشانی مبارک میں نور مصطفیٰ تھا. تو حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کی محبت میں کبھی پہاڑ کے اوپر چڑھتی تو کبھی پہاڑ کے نیچے، تو اپنی اولاد اور ایک نبی کی محبت میں دوڑ لگائی، خدا کی رضا کے لیے نہیں. اب اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، ڈھونسا دیتے نا جن. ارے تیرے کو فارمولہ ہی نہیں معلوم خدا کس سے راضی ہوتا ہے. وہ تو خدا راضی ہوتا ہے، خدا کے دیوانے جو دیوانگی میں کام کیے ان سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. وہ سمجھ میں آئی نا؟ خانقاہ میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرو تو اللہ کو پوچھیں گے تو کس سے راضی ہوتا، کب راضی ہونا انہیں؟ پوری زندگی ایڈیا رگڑ لے کب راضی ہونا، دیتا ہی سند. لیکن یہ سند ہے کہ اس کے دیوانے اس کی محبت میں جو کام کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام کی نقل کرنے والوں سے راضی ہو جاتا ہے. اور اس کی دلیل یہ کہ صفا مروہ کے اندر میں حضرت حاجرہ علیہ السلام جو دوڑ لگائی، خدا کو راضی کرنے کے لیے نہیں، خدا کا حکم سمجھ کر نہیں، بلکہ وہ اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محبت میں نیچے آتی. اور جب ایڑیا رگڑ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے تو پھر اوپر چلے جاتے کہ کچھ پانی. وہ تو سب چکر تھی نا جی، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہوتا ہے. غوث الاعظم کو 23 سال جنگلوں میں رکھ دیا، غریب نواز کو خراسان کے جنگلوں میں گھما دیا اور وہ کر دیا. وہ سب اللہ کا نظام ہے، اس کا نظام ولایت ہے، وہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی محبت میں، اسماعیل علیہ السلام کی محبت میں بھی پھر اولاد کے لیے ماں اگر اولاد کی محبت میں روئے دوڑے تو پھر اس کو بھی تو پھر صفا مروہ بولنا چاہیے تھا نا، نہیں. لیکن وہاں پر جو تھی امام الانبیاء کا نور مصطفیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیشانی مبارک میں تھا، تو تعظیم نبی، تعظیم نور مصطفیٰ میں حضرت حاجرہ کا یہ جانا اور آنا اللہ کو اتنا پسند آیا اور دوڑنا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے حج میں رکن حج بنا دیا. کس کا عمل؟ ولیہ کا. ولی نہیں، مرد نہیں، ولیہ کا عمل. اور ولیہ کا عمل بیٹے کی محبت میں، یہ تو تھا بیٹا لیکن نور مصطفیٰ کی جلوہ گری حضرت حاجرہ جو حضرت اسماعیل کی پیشانی میں کر رہی تھی، اور ایک نبی ہونے کی حیثیت سے نبی کی تعظیم، نبی کی محبت میں یہ چکر کا مارنا اس مقام کو صفا مروہ قیامت تک بنا دیا. وہ عمل ولیہ کا نقل کروانا نبی کی محبت میں، تو خانقاہوں میں نبی کا عشق کا نظام نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں تقریریں، یہاں بیانات، یہاں دین کو سکھایا جائے گا، یہاں تو عشق مصطفیٰ دیا جائے گا. یہاں کا نظام صرف آقا کی نعرہ نفاق کی خیرات ہے. سمجھ میں آئی بات؟
حضرت حاجر علیہ السلام نے یہ عمل کیا تو خدا پاک نے حج کے اندر میں قیامت تک امت کو رکھ دیا. کیوں کہ نقل ہوا تھا نا, تو وہ مقام کو مقام صفا مروہ بنا دیا. تو اللہ کے محبت میں ایک نبی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک اپنے نبی کی محبت میں ایک ولیہ جو دوڑ لگاتی ہے تو وہ قابل قدر اور قابل تعظیم اور قابل قیامت تک کے لیے عمل بن جاتا ہے. تو پھر وہ خاص مقامات پر جہاں پر اللہ کے دیوانے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے, کبھی عقیدے میں کبھی تو نہیں لاؤ گے کہ خانقاہوں کی عظمت کیا ہے, اولیاء کے آستانوں کی عظمت کیا ہے, غوث پاک کے چلوں کی عظمت کیا ہے. جہاں پر اللہ کے دیوانوں نے اللہ کو یاد کیا ہو, ان مقامات کی اہمیت کیا ہے. جو چیز ان اولیاء کے ساتھ میں مناسبت اختیار کر لیتی ہے وہ قابل نور, قابل تعظیم اور قابل محبت بن جاتی ہے. اس لیے بعض آستانوں کے درمیان اولیاء کے نالے پاک کے نشانات بھی ہوتے ہیں, چپل مبارک بھی ہوتا ہے, ان کی تصویر مبارک بھی ہوتی ہے, ان کا عصا بھی ہوتا ہے. وہ چونکہ نسبت ہے ان اولیاء کو اللہ کے پاس میں قابل قدر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو صفا و مروہ کے ذریعے سے اولیاء کے جو کام کیے ہوں اس کی عظمت بھی ظاہر ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو خانقاہوں کی طرف میں رب العالمین اپنے بندوں کو جن سے خوش ہوتا ہے ان کے رخ کو کیوں کرتا ہے کہ ان مقامات کے اوپر اللہ کے وہ دوست اور اللہ کے وہ نیک بندے جب ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کے کوئی خاص نظام وہاں پر ہو جاتے ہیں تو رب العالمین کی جلوہ گری وہاں پر ہو جاتی ہے, رب وہاں پر آ جاتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی اس حدیث سے تو بول دیا نا جی, رب وہاں پر. تو خانقاہوں کی خصوصیت اس لیے ہوتی ہے کہ ان خانقاہوں کے اندر میں اچھا جگہ خانقاہ نہیں بنایا جاتا نا, خانقاہ وہ خاص مقام ہوتے ہیں. اس کی برکتوں کے حاصل کرنے کے لیے گھروں کی خانقاہ یہ الگ سبجیکٹ ہے. کل ہم نے عرض کر دیا نا, گھروں کی خانقاہ آئس پیڈ باکس, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اصل جو خانقاہیں ہیں وہاں پر وہاں کا مقام, ہم نے اسی پر غور کیا تو کیا بات ہے. تو پتہ ہم کو یہ چلا کہ یہ جو یہاں پر خانقاہ کے اندر میں جو جھاڑ رکھا گیا نا, یہاں پر اللہ کے خاص اولیاء یہاں مہینوں سالوں اللہ کی یاد اور ریاضتیں کیے ہیں. ان ریاضتوں پر, ان توجہات پر راجہ چوری کے ان نظاموں کی وجہ سے خانقاہ بنی ہے. تو یہ چیز خانقاہیں وہ ہوتی ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلوہ گری آسان ہو جاتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھا میرا ملنا ہے تو میرے پاس وہاں پر خانقاہوں میں آ جاؤ. تو جن کو خانقاہ سمجھ میں آئے, خانقاہوں کا رخ ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو بھیجتا ہے. اور جن کو خدا نہیں چاہتا نا تو مسجد میں آنا آسان ہوتا ہے, نظاموں میں جڑنا آسان ہوتا ہے, خانقاہ میں آنے میں چمک پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ہر مرید کو خانقاہوں کے اندر اپنے اوقات کو گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے قبولیت کی سند رب کی بارگاہ سے لو. یہاں پر خانقاہوں کے اندر میں ہر خانقاہ جہاں پر خانقاہ بنی ہے, خانقاہ محمدی جہاں پر بنی ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہے وہاں پر کہ خدا کا کوئی خاص نظام ہے جس کی وجہ سے وہاں خانقاہ بنی ہے. اور جہاں خدا کا خاص نظام نہیں ہوتا وہاں پر خانقاہ باقی بھی نہیں رہ سکتی. تمہارے پیر کے بنا دینے کے اوپر یا تمہارے تعمیر کر لینے کے اوپر وہ خانقاہ نہیں رہے گی, بلکہ وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. جہاں پر کچھ نہ کچھ نسبت ہوگی وہیں پر خانقاہ بنے گی اور وہیں سے فیض جاری ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جہاں پر خود کو ملوانا چاہتا ہے, اور جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ, اس لیے عام مسلمانوں کو بھی کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کو مانگو, اللہ کی دوستی کو مانگو, تو پھر اللہ قبول کرے گا نا. تو تمہارے بغیر بولے بھی وہ لوگ خانقاہوں کی طرف میں رب کی طرف سے آنے شروع ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے. تو پھر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا ان بندوں پر رحم کر کے ان کی فقیری کے, ان کے بھکاری پن کو جب قبول کرے گا نا تو پھر ان کو رخ عطا کرے گا خانقاہوں کا, بزرگوں کے نظاموں کا. اگر یہ چیز حاصل نہیں ہے, رب ہی اگر نہیں چاہ رہا ہے تو حج کو بھی چلے جائے گا انہیں, ہاں مسجد کو بھی چلے جائے گا, ہر جگہ کچھ تو کچھ کر لے گا, چلو اسی کے ذریعے سے نجات ہوگی, وہ بات الگ ہے. لیکن رب کے ملنے کے لیے رب سے اگر رب کو مانگو تو پھر وہ رب اپنے ملنے کی جگہ کی رہبری رب کرے گا کہ جاؤ خانقاہ کی طرف اور جاؤ اہل خانقاہ کی طرف. اور جب سچی طلب کے ساتھ میں خانقاہ کی طرف میں لوگ آتے ہیں تو پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو
اپنی ذات کی معرفت کے ساتھ اپنے محبوب کی نسبت اور محبت بھی ادا کرتا ہے. جن خانقاہوں میں صرف توحید اور کلمہ، واعظ و نصیحت اور صرف تفسیر اور قرآن اس درجے تک ہے تو وہ خانقاہیں بھی ادھوری ہے. خانقاہوں پر سچی طلب کے ساتھ آنے والوں کو جہاں رب اپنی معرفت عطا کرے گا، اپنی پہچان عطا کرے گا، وہیں پر وہ قبولیت کی علامت ہوگی کہ وہیں پر میرے آقا کی محبت اور عشق بھی ان کو وہاں پر نصیب ہوگا. وہ خانقاہوں کی حقیقی پہچان یہ کہ وہ صرف اور صرف اللہ اللہ ذکر کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ وہ وہاں پر نعتیں بھی ہوگی، وہاں پر حمد بھی ہوگی، اور وہاں پر یاد مصطفیٰ بھی ہوگی، وہاں پر درود بھی ہوگا، وہاں پر سلام بھی ہوگا، وہاں پر عشق عشق ہوگا، محبت ہی محبت ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب کی امت پر یہ ہے کہ خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو تو ایک طور عطا کیا اور امت کو منع کیا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کے صدقے میں نالن پاک پر امت پر کرم فرما کر اپنے محبوب کے محبوبین کے ذریعے سے دنیا میں قیامت تک کے لیے خانقاہوں کی چوکھٹوں کو قائم کر دیا. اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والے اور ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو خانقاہوں سے جوڑو. مسجدوں سے سب کو جوڑ سکتے کہ بلائے تو تم کو کسٹڈی میں ڈال دیتے، ارے مسجدوں کو ہندوؤں کیوں بلا رہے جی بلکہ مگر خانقاہوں سے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خانقاہوں سے برادران وطن کو اور ہم وطنوں کو بھی جوڑو، کیونکہ وہ یہاں پر آ جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس رنگ میں، جس صورت میں، جس روح کے ساتھ میں چاہے ان کو اپنی پہچان عطا کرے گا، اور عطا کرنے کے بعد میں آ کر بیٹھیں گے اور رب کے سچے تم کو جس نے پیدا کیا اس کو یاد کرو، بیٹھیں گے. اس کے بعد میں پھر کہو آہستہ کے ساتھ میں کہ جب اپنی پہچان کے لیے تو یہاں پر بلا لیا ہے، اب کہہ رہے کہ کوئی نہیں، صرف ساری کائنات کا مالک ایک ہی ہے. سناتن دھرم والے بھی بولتے نا جی، ہر ایک بولتے نا، یہود و نصارہ بھی تو بولتے نا ایک ہی ہے. تو اپنی پہچان تو دے دیا نا رب العالمین، ذرا میرے آقا کی محبت بھی تو ان کو عطا فرما دے. تو پھر رب العالمین کیا کرے گا؟ وہاں پر اپنے محبوب کی محبت عطا کرے گا، تو پھر وہ میرے آقا کے چاہنے والے بن کر فیض کو لینے والے بنیں گے. اس لیے انسانوں کو بھی خانقاہوں سے جوڑنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اور ساری امت کو، ساری انسانیت کو ان خانقاہوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول